بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہود بے بہبود اسرائیلیوں کی جانب سے مسجد اقصیٰ پر ناجائز حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں رہنے والے مصلیوں کو اور معتکفین کو اور روزے داروں کو ان پر بمباری کی جا رہی ہے اور ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ 300 سے زائد افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً 20 سے زائد افراد جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، انہوں نے شہادت کے جام کو نوش فرما لیا ہے۔ مسجد اقصیٰ جس پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس مسجد اقصیٰ کی تھوڑی فضیلت بیان کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظیم یادگار ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کو تشریف لے جا رہے تھے تو اس سفر کا ایک حصہ مسجد اقصیٰ بھی تھی، جس کو قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ جب تک مسلمانوں کے لیے بیت اللہ قبلہ مقرر نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ تھی۔ اس کھلی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں مسجد اقصیٰ کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی ایمانی جرت کا مظہر ہے۔ خلافت عثمانیہ کی شان و شوکت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ یہ اتنی بڑی مقدس جگہ ہے، اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں ایک زور کا تماچا مار دیا، تھپڑ مار دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح درست فرمائی اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال مزید زندگی دے دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سن کر ارشاد فرمایا، اے میرے رب، مزید اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کے بعد موت ہوگی۔ یہ پیغام سن کر ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو پھر ابھی موت کیوں نہ آ جائے؟ جب ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے تو اب اتنے سال جی کر کیا فائدہ؟ پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ روح قبض کرنے سے قبل انہیں ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا دور تک ایک پتھر کو پھینکا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر بیت المقدس کے راستے کے ایک جانب سرخ ٹیلے کے ساتھ دکھا دیتا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موت کی تمنا، جہاں کے قریب موت کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ اور یہ بات بھی ہے، جب اتنی فضیلتیں، جب اتنی حدیث اس کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں تو اسرائیل یہود بہبود کے بارے میں یہود بہبود مسجد اقصیٰ کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے، اس کو پر ناجائز قبضہ کرنے کی کیوں کوشش کر رہا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ یہودی فلسطینی زمین پر اپنے ناجائز قبضے کی نامعقول وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد، ان کے خاندان کے بڑے لوگ کسی زمانے میں یہاں بسا کرتے تھے۔ یہود کے پاس اس بوگس اور جھوٹے دعوے کا الزامی جواب شاعر مشرق ڈاکٹر
علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس شعر میں دیا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس دعوے کی بنیاد پر فلسطین پر یہودیوں کا حق تسلیم کیا جائے تو پھر ہسپانیہ، جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، اس پر مسلمانوں کا حق تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ مسلمانوں کے آبا و اجداد اسپین میں لگ بھگ 700 سال رہے اور انہوں نے وہاں مثالی انداز میں حکومت بھی کی، بعد ازاں انہیں زبردستی وہاں سے بے دخل کیا گیا۔ اگر اسرائیل کی یہودیوں کی یہی وجہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ پر اور فلسطین پر اس لیے قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان کے بڑے افراد یہاں پر زندگی گزار کے گئے ہوئے ہیں، تو اسپین میں مسلمانوں کی حکومت 700 سال سے زیادہ رہی، تو کیا مسلمان بھی اب وہاں پر حملہ کر کے اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ الزامی جواب ان کو دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً مسجد اقصیٰ کی، جس پر آج کل اسرائیلی ظالم و جابر لوگوں نے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پر بسنے والے افراد پر ظلم و ستم کے بادل برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔